مدینہ سے 30-35 میل دور شمال مشرق میں ایک ہرا بھرا نخلستان تھا۔ چھوٹی سی ایک جھیل کے کنارے کھجوروں کے پیڑوں کے جھنڈ اور صحرائی پودے لکو دک تپتے ہوئے اس صحرا میں جنت کا سما پیدا کیے ہوئے تھے۔ یہ نخلستان اس ریگزار میں یوں لگتا تھا جیسے دہکتے ہوئے انگاروں میں ایک پھول کھلا ہوا ہو۔ اس کے ارد گرد صحرا ایسا بھیانک تھا کہ مسافر ادھر سے گزرتے گھبراتے تھے، اور اگر کوئی بھولا بھٹکا مسافر ادھر جا بھی نکلتا تو دور سے نخلستان کو دیکھ کر یقین نہیں کرتا کہ یہ نخلستان ہے، بلکہ وہ اسے سیراب سمجھتا تھا۔ نخلستان تو اس ریزگار میں بہت تھے، لیکن اس جیسا کوئی نہ تھا۔ اس کے اس طرف بھی خاصی اونچی پہاڑی تھی جدھر سے سورج طلوع ہوتا تھا، اور ایک پہاڑی ادھر بھی تھی جدھر سے سورج غروب ہوتا تھا۔ ان پہاڑیوں کی وجہ سے یہ نخلستان دن کا خاصا حصہ سورج کی جلا دینے والی گرمی سے محفوظ رہتا تھا۔ اس دل فریب نخلستان میں 5-6 خیمے نصب تھے، جن میں ایک چوکور اور بڑا تھا۔ اس کے دو طرف دروازے اور دروازوں کے آگے ریشمی پردے لٹکے ہوئے تھے۔ خیمے کے اندر کسی شاہی محل کے کمرے کا گمان ہوتا تھا۔ فرش پر خیمے کی لمبائی اور چوڑائی جتنا ایرانی قالین بچھا ہوا تھا۔ ایک طرف گدے پڑے تھے جن پر ریشمی چادریں بچھی ہوئی تھی اور گاؤ تکیے پڑے ہوئے تھے۔ رات کا پہلا پہر تھا۔ گدوں پر گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے 3 آدمی کچھ بیٹھے کچھ ہمدراز سے تھے۔ ان کے سامنے مختلف لذیذ کھانے رکھے ہوئے تھے۔ ایک شیشے کی سرائی تھی اور ساتھ کچھ جام بھی تھے۔ ان 3 آدمیوں کے ساتھ جو گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، 2 آدمی دائیں اور بائیں بیٹھے تھے۔ شراب کے جام صرف ان کے ہاتھوں میں تھے، باقی 3 آدمی شراب نہیں پیتے تھے۔ ان سب آدمیوں کے لباس بتاتے تھے کہ یہ عربی ہے اور مالدار عربی ہے۔ ان کے سامنے ایک رقاصہ رقص کی اداؤں سے ان 7 آدمیوں کو محصور کر رہی تھی۔ خیمے کے ایک کونے میں سازندے بیٹھے تھے اور ان کے پاس رقاصہ کی عمر کی 2 لڑکیاں بیٹھی گا رہی تھیں۔ ایک ادھیڑ عمر عورت دف کے تھاپ پر تالی بجا رہی تھی۔ رقص اچھل کود نہیں تھا، نہ دف اور سازوں نے وویلا بپا کر رکھا تھا۔ موسیقی مدھم اور خوابناک سی تھی، اور رقص ایسا جیسے رقاصہ فندار ناگن کی مانند جھوم رہی ہو۔ اس کا تبسم سحر انگیز تھا۔ رقص جاری رہا، شراب چلتی رہی۔ خیمے میں بیٹھے یہ 7 آدمی جھومتے اور خاموش اشاروں سے داد دیتے رہے، اور جب رقاصہ نے جھک کر ہاتھ ماتھے پر رکھا تو گاؤ تکیے کے ساتھ بیٹھے ایک آدمی نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ رقص کی محفل برخاست ہوتی ہے۔ رقاصہ یوں خیمے سے جھکی جھکی باہر نکلی، اس نے پیٹ ان آدمیوں کی طرف نہ کی۔ گانے والیوں اور ساز بجانے والوں کا انداز بھی یہی تھا۔ اب کام کی کچھ باتیں ہو جائیں۔ گاؤ تکیے کے ساتھ لگے درمیان والے آدمی نے گاؤ تکیے سے آگے ہو کر کہا، دن کو ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے تھے۔ ہم خوش تھے کہ محمد کے اس دنیا سے اٹھ جانے کے بعد مسلمان پھر قبیلوں میں بٹ کر بکھر جائیں گے، اور ہم انہیں ایک بار پھر ایک دوسرے کا دشمن بنا کر جاہلیت کے اسی دور میں پہنچا دیں گے جہاں سے ان کے رسول نے انہیں نکالا تھا۔ پھر ان کے خلاف ہر طرف بغاوت شروع ہو گئی تھی جسے یہ لوگ ارتداد کہتے تھے۔ ہم اس وقت اور زیادہ خوش ہوئے کہ اب اسلام ان باغیوں کے ہاتھوں ہمیشہ کے لیے عرب کی ریت میں دفن ہو جائے گا۔ لیکن اس ابوبکر نے ایسا طوفان کھڑا کیا کہ مسلمہ کذاب اور مالک بن نویرہ جیسے طاقتور باغی ان چند ایک مسلمانوں سے شکست کھا گئے۔ ابو سلمہ، دوسرے آدمی نے کہا، اسلام کے یہ باغی اگر بغاوت سے پہلے متحد ہو جاتے تو کبھی شکست نہ کھاتے۔ نہیں ابن داؤد، ابو سلمہ نے کہا، وہ متحد ہوتے تو بھی شکست کھا جاتے۔ یہ کہو کہ مسلمانوں کے پاس خالد بن ولید اور ابو عبیدہ نہ ہوتے تو یہ باغی شاید کامیاب ہو جاتے۔ خدا یہودا کی قسم، اگر ہمارا منصوبہ ان لوگوں نے قبول کر لیا اور ہماری باتیں مان لی تو اسلام کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ میں ایک بات کہوں ابو سلمہ، ایک اور آدمی بولا، تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تم یہودی اور تمہاری تاریخ میں صرف منصوبے ملتے ہیں، سازشوں کے منصوبے، قتل کرانے اور بھاگ نکلنے کے منصوبے۔ تمہیں میری بات سے رنج نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہ سمجھنا کہ میں نصرانی ہوں اس لیے یہودیوں کے خلاف بات کر رہا ہوں۔ تم کھل کر بات کرو اسحاق، ابو سلمہ نے کہا۔ ہم اس صورت میں ہی کامیاب ہو سکتے ہیں کہ ایک دوسرے کی خامیوں اور نقاص کی نشاندہی کریں۔ یہاں سوال میری ذات یا بنی اسرائیل کی توہین کا نہیں، ہمیں اسلام کا خاتمہ کرنا ہے جس کے لیے بہترین وقت یہی ہے۔ تم چاروں نصرانی ہو اور ہم 3 یہودی ہیں۔
میں اس وقت کو تصور میں لا رہا ہوں جب نصرانیوں اور یہودیوں میں اتحاد ہوگا. اب بات کرو. میرا مقصد کسی کی توہین نہیں، اسحاق نے کہا. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بنی اسرائیل جنگ سے گریز کرتے ہیں اور میدان جنگ سے دور رہتے ہیں. اگر ہم نصرانیوں کی طرح تم لوگ بھی جنگجو ہو جاؤ اور یہودی اور نصرانی متحد ہو جائیں تو یہی ایک ذریعہ ہے اسلام کے خاتمے کا. بہت وقت چاہیے، ابو سلمہ نے کہا. کئی سال لگ جائیں گے دونوں قوموں کو قریب لاتے. ہمارے دانشمند بزرگ کہہ گئے ہیں کہ کسی قوم کو تباہ کرنا ہو تو اس کی قیادت کو بد کردار بنا دو، اور جو کردار سے دستبردار نہیں ہوتا اسے ایسے خفیہ طریقے سے قتل کرو کہ قاتل کا سراغ نہ ملے. کس کس کو قتل کرو گے؟ ایک اور نصرانی بولا. ابو بکر کو میں نے چند دن پہلے مدینے میں دیکھا ہے. وہ اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ دنیا سے جلد اٹھ جائے گا. اسے قتل کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن یہ سوچ لو کہ اس کے بعد ابن الخطاب آ گیا تو مسلمانوں کا محاذ اور مضبوط ہو جائے گا اور اسلام شام کی سرحدوں سے بھی آگے نکل جائے گا. میں نے جو جاسوسی کرائی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا پہلا خلیفہ ابو بکر خالد بن ولید کو دمشق کی طرف روانہ کر رہا ہے. خالد بن ولید کی بات کرتے ہو؟ ابو سلمہ نے کہا. دعا کرو کہ ابو بکر کے بعد خلافت عمر بن خطاب کو مل جائے. ان کے آپس میں اتنے زیادہ اختلافات ہیں کہ خالد بن ولید ابن الخطاب کے ہاتھوں گمنامی میں چلا جائے گا. میں نہیں مانتا، اسحاق نے کہا. میں اس وقت مدینہ میں تھا جب عمر کے کہنے پر ابو بکر نے خالد کو بتا سے بلایا تھا، کیونکہ اس نے ارتداد کے ایک قائد مالک بن نویرہ کو قتل کر کے اس کی انتہائی خوبصورت بیوی کے ساتھ شادی کر لی تھی. خالد بن ولید جب مدینہ پہنچا تو سیدھا مسجد گیا. عمر وہیں تھا. ابن الولید کو دیکھتے ہی عمر اس پر برس پڑا اور اس قدر لان تان کی کہ جو بیٹا باپ کی بھی برداشت نہ کر سکے. لیکن خالد نے برداشت سے کام لیا. اس نے اپنی بے عزتی برداشت کر لی لیکن عمر کی عزت رکھ لی. اس قوم میں یہ خوبی پیدا ہو گئی ہے، اسے ختم کرنا محال نظر آتا ہے. کیا تم کوئی آسان کام کرنا چاہتے ہو؟ ابو سلمہ نے کہا. اسی محال کو ہم نے آسان کرنا ہے. باتیں بہت ہو چکی، بہت دنوں سے ہم باتیں ہی کیے جا رہے ہیں. یہ حقیقت اپنے سینے پر لکھ لو کہ اسلام کی بے خونی کوئی آسان کام نہیں. ہم یہ کام میدان جنگ میں نہیں کر سکتے. نہ فوجیں اسلام کے خلاف کوئی کامیابی حاصل کر سکتی ہیں. میں کہہ رہا تھا کہ کسی قوم کو تباہ کرنا ہو تو اس کی قیادت کو بد کردار اور بددیانت بنا دو. لیکن کیسے؟ اسحاق نے کہا. میرا نظریہ بھی یہی ہے کہ اب باتوں کے بجائے کوئی عمل کیا جائے. کردار میں بدی خوبصورت عورت سے پیدا ہوتی ہے یا شراب سے؟ مسلمان شراب نہیں پیتے، ابن داؤد نے کہا. کیا تم نے دیکھا نہیں تھا کہ ایک روز ان کے رسول نے اعلان کیا کہ آج سے شراب حرام ہے، تو پانی کی طرح شراب پینے والے اہل اسلام نے اسی وقت شراب کے مٹکے اور شراب کی سرائیاں اڑیل دی تھیں. وہ پیالے توڑ دیے تھے جن میں وہ شراب پیتے تھے. ہم یہودی ہیں، شراب نہیں پیتے. ان نصرانی بھائیوں سے پوچھو جو شراب کے رسیاں ہیں. انہیں کہو کہ شراب کی یہ سرائیاں اور اپنے سامنے رکھے ہوئے جام اٹھا کر باہر پھینک دیں تو یہ ہنس کر ٹال دیں گے، یا یہ کہہ دیں گے کہ 1-2 دنوں بعد ہم شراب سے توبہ کر لیں گے. لیکن مسلمانوں نے آنے واحد میں توبہ کر کے دکھا دی. ابو سلمہ اس طرح ہنسا جیسے اس کے سامنے بیٹھے ہوئے یہ آدمی کم عقل ہوں. مسلمانوں نے شراب چھوڑ دی ہے؟ ابو سلمہ نے کہا. یہ تو تم سب کو معلوم ہے کہ ہمارے کئی آدمی مسلمانوں میں نظریاتی تخریب کاری میں مصروف ہیں. مسلمان اپنے رسول کے احادیث کے شیدائی ہوتے چلے جا رہے ہیں. انہیں کہیں سے پتا چلتا ہے کہ محمد نے یہ بات بھی کہی تھی تو لوگ فوراً لکھ لیتے ہیں. بنی اسرائیل کے یہ آدمی جن کا میں ذکر کر رہا ہوں مسلمانوں میں من گھڑت احادیث مشہور کر رہے ہیں اور لوگوں نے انہیں صحیح احادیث میں شامل کرنا شروع کر دیا ہے. ہم نے بنی اسرائیل کے کچھ پڑھے لکھے آدمیوں کو اس کام پر لگا دیا ہے کہ وہ قرآن کا مطالعہ کریں اور دور دراز کے مقامات پر جا کر مسجدوں کے امام بن جائیں اور مسلمانوں کے ذہنوں میں قرآن کی غلط تفسیر ڈالیں. ہم یہ محاذ کبھی کا کھول چکے ہیں اور اب ہم عورت کا بھی استعمال کریں گے. تم جانتے ہو کہ 7 والے خیمے میں جو 3 لڑکیاں ہیں انہیں ہم تیار کر چکے ہیں. میں آج تمہیں یہی بتانا چاہتا تھا کہ یہ مہم فوراً شروع کرنی ہے. ذرا رکو، میں اس لڑکی کو یہیں بلا لاتا ہوں. تم سب اس کے ساتھ باتیں کر کے مجھے بتانا کہ یہ لڑکی یہ کام کر سکے گی یا نہیں، اور ہم نے جو اسے تربیت دی ہے وہ اس نے ذہن نشی کر لی ہے یا نہیں. فوراً بعد ایک لمبے قد اور بہت ہی خوبصورت لڑکی خیمے میں داخل ہوئی. اس کے نقش و نگار میں محصور کن جاذبیت تھی. اس کے چلنے کے انداز میں بھی جادو کا سا اثر تھا. بنت یامی، ابو سلمہ نے اس لڑکی سے کہا، اس وقت سے تم مسلمان ہو اور تمہارا نام یہی ہوگا. تم ایک مسلمان کی بیوی بننے جا رہی ہو.
بنت یامین نے فوراً وہ چادر جو اس نے کندھوں پر پھیلا رکھی تھی دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر اس سے اپنا سر ڈھانپ لیا اور پھر یہ چادر اس طرح لپیٹ لی کہ اس کا سینہ اور اوپر ناک تک جسم ڈھانپا گیا، صرف آنکھیں نظر آتی تھی۔ پیشانی پر بھی اس نے چادر لے لی تھی، پھر اس نے سر جھکا لیا۔ خیمے میں بیٹھے ہر آدمی نے اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی بات کی۔ لڑکی نے ہر بات اور ہر سوال کا موضوع جواب دینے کا انداز ایسا تھا جیسے وہ شرم و حیا سے مری جا رہی ہو۔ پھر اس سے پوچھا گیا کہ ایک مسلمان کی بیوی بن کر کیا کرے گی۔ اس نے جو تربیت حاصل کی تھی اس کے مطابق تفصیلی جواب دیا۔ میرے ساتھ زیادہ باتیں نہ کریں، بنت یامین نے کہا۔ آپ کے تمام سوالوں کے جواب میرے عمل سے ملیں گے، جس کے لیے میں بالکل تیار ہوں۔ ابو سلمہ نے اسے اشارہ کیا کہ وہ چلی جائے۔ اس نے فوراً سر سے چادر اتاری اور پہلے کی طرح کندھوں پر پھیلا دی اور وہ اٹھ کر باہر چلی گئی۔ کیا خیال ہے؟ ابو سلمہ نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا۔ باتوں کی حد تک لڑکی ہوشیار معلوم ہوتی ہے، اسحاق نے کہا۔ اس خیمے میں تو اس نے ہمیں مطمئن کر دیا۔ دیکھنا یہ ہے کہ مسلمانوں کے خیمے میں جا کر یہ کیا کرے گی یا کیا کر سکے گی۔ اتنی حسین لڑکی کسی بھی مسلمان پر جادو کی طرح چھا سکتی ہے، ابو سلمہ نے کہا۔ ہمیں تمہاری ہر بات سے اتفاق ہے ابو سلمہ، ایک نصرانی نے کہا۔ ہمیں خوش فہمیوں میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنے پچھلے ناکام تجربوں کو سامنے رکھیں۔ مسلمانوں کے خلاف ہماری ہر سازش ناکام ہوئی ہے۔ مجھے خیبر کا معرکہ یاد ہے۔ مسلمانوں کی قیادت ان کے اپنے رسول کے ہاتھ تھی اور مسلمانوں نے فتح حاصل کر لی تھی۔ بنی اسرائیل کے ایک عورت زینب بنت الحارث نے، جو سلام بن شکم کی بیوی تھی، محمد کو قتل کرنے کا کتنا اچھا طریقہ آزمایا تھا۔ اس نصرانی نے غزوہ خیبر کے فوراً بعد کا واقعہ سنایا۔ اس یہودن نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر عقیدت مندی کا اظہار والہانہ طریقے سے کیا اور عرض کی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر کھانے پر مدعو کرنا چاہتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودن کی جذباتیت سے متاثر ہو کر دعوت قبول کر لی تھی اور اسی شام اس یہودن کے گھر چلے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بشر بن البارہ تھے۔ زینب بنت الحارث نے سام دمبا بھنا تھا جو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے رکھ کر پوچھا تھا کہ آپ کو دمبے کا کون سا حصہ پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دستی پسند فرمائی۔ زینب نے دستی کاٹ کر آپ کے آگے رکھ دی۔ حضرت بشر بن البارہ نے ایک بوٹی کاٹ کر منہ میں ڈال لی اور چبانے لگے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوٹی کاٹی اور منہ میں ڈالتے ہی اگل ڈالی اور فرمایا، ابن البارہ، اس گوشت میں زہر ملا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے اٹھے تو یہودن نے فوراً تسلیم کر لیا کہ اس گوشت میں زہر ہے۔ بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوٹی چبا رہے تھے جو انہوں نے اگل دی، لیکن زہر لعاب کے ساتھ حلق سے اتر چکا تھا۔ اے محمد، زینب بنت الحارث نے بڑی دلیری سے کہا، خدا یہودا کی قسم، یہ میرا فرض تھا جو میں نے ادا کیا۔ آج میں ناکام ہو گئی تو کل کوئی اور کامیاب ہو جائے گا۔ حضرت بشر بن البارہ اپنے حلق پر ہاتھ رکھ کر اٹھے اور چکرا کر گر پڑے۔ زہر اتنا تیز تھا کہ اس نے بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر اٹھنے نہ دیا۔ وہ زہر کی تلخی سے تڑپتے ہوئے شہید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت الحارث اور اس کے خاوند کے قتل کا حکم دیا، اور خیبر کے یہودیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شفقانہ رویہ اختیار کیا تھا وہ منسوخ فرمایا، اور حکم دیا کہ یہودیوں پر اعتماد نہ کیا جائے اور ان کے ہر قول و فعل پر نظر رکھی جائے۔ نصرانی نے یہ واقعہ ابو سلمہ ابن داؤد اور سب کو سنایا۔ مجھے یہ واقعہ یاد ہے، ابو سلمہ نے کہا، مجھے اپنے تمام تجربات یاد ہیں جن میں ہم ناکام رہے تھے۔ وہ وقت ہمارے لیے زیادہ موزوں تھا۔ ابن داؤد نے کہا، میرے دوستو، یہ مت سوچو کہ پہلی ہی کوشش کامیاب ہوا کرتی ہے۔ ناکامیاں مل کر کامیابی کی صورت اختیار کیا کرتی ہیں۔ اب ہم نئے منصوبے پر عمل کریں گے، ابو سلمہ نے کہا۔ بنت یامین کو کل بھیج دیں گے۔ میں یہ تمہیں بھی بتا دوں کہ ہم نے ایک مسلمان کو منتخب کر لیا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ وہ بنت یامین سے شادی کر لے گا۔ جس مسلمان کا یہ یہودی ذکر کر رہا تھا وہ حبیب ابن کعب تھا۔ وہ مدینہ میں تجارت کے سلسلے میں جایا کرتا تھا۔ ان دنوں وہ کچھ عرصے کے لیے اپنے گاؤں آیا ہوا تھا۔ اس کی 2 بیویاں تھیں، جن میں ایک کسی لاعلاج مرض میں مبتلا تھی۔ اس کے علاج کے لیے گاؤں آیا تھا۔ اس کا گاؤں مدینہ سے 20 میل کے لگ بھگ دور تھا۔ یہودیوں نے سازشوں کا جال پھیلا رکھا تھا۔
بنو قریظہ کا ایک یہودی اس گاؤں میں آیا. وہ تجارت کے غرض سے آیا تھا. تجارت ہی یہودیوں کا پیشہ تھا. اسے پتا چلا کہ مدینے کا ایک اہم آدمی آج کل اپنے گاؤں آیا ہوا ہے. تو اس یہودی نے اس کے ساتھ دوستی پیدا کر لی اور سوچنے لگا کہ اس شخص کو مسلمانوں کے خلاف کس طرح استعمال کیا جائے. اس یہودی نے جس نے حبیب ابن کعب کے ساتھ دوستی پیدا کی تھی، حبیب کو ایک شادی اور کرنے کا مشورہ دیا اور اسے یہ بھی کہا کہ وہ اسے ایک بڑی خوبصورت مسلمان لڑکی لا دے گا. حبیب شادی کے لیے تیار ہو گیا تھا. حبیب کا یہودی دوست اپنا تجارتی مال بیچ کر چلا گیا. کچھ دنوں بعد ایک آدمی چادر میں لپٹی ہوئی ایک جوان لڑکی کو ساتھ لیے اس کے گھر آیا. اس نے اپنا نام ابن داؤد ہی بتایا. اس زمانے میں عرب کے نصرانیوں، یہودیوں اور مسلمانوں کے نام ایک جیسے ہی ہوا کرتے تھے. ابن داؤد نے کچھ یہودی تاجروں کا حوالہ دیا. میں بہت ہی غریب اور لٹا پٹا آدمی ہوں، ابن داؤد نے کہا. میں نے اسلام قبول کر لیا ہے. میرے قبیلے نے اسلام قبول کرنے پر مجھے مارا، پیٹا اور لوٹ بھی لیا اور قبیلے سے نکال بھی دیا. بڑی مشکل سے اپنی اس بیٹی کو چھپا کر وہاں سے لایا ہوں. میں تو اس کے ہاں پناہ لیے ہوئے تھا. اس نے مجھے بتایا کہ تمہیں ایک بیوی کی ضرورت ہے. میں اپنی بیٹی کو تمہارے پاس لایا ہوں. میں نو مسلم ہوں. مجھ پر ایک کرم تو یہ کرو کہ میری بیٹی کو اپنے عقد میں لے لو اور مجھے مدینہ میں کہیں نوکری دلا دو، خواہ وہ کسی سردار کی غلامی ہی کیوں نہ ہو. اگر اپنے لشکر میں بھرتی کرا دو تو ساری عمر دعائیں دوں گا. حبیب نے شادی تو کرنی ہی تھی، لیکن اس نے جب ابن داؤد کی بیتا سنی تو وہ بغیر سوچے سمجھے شادی کے لیے تیار ہو گیا اور اسی شام نکاح کا فیصلہ کر لیا. اگلے روز نکاح خواہ کو بلا کر حبیب نے بنت یامین کو اپنے عقد میں لے لیا. ابن داؤد نے کہا، تم نے میرے سر سے اتنا بڑا بوجھ اتار پھینکا ہے جس کے نیچے میں اور میری بیٹی کی عصمت کچلی جا رہی تھی. میں کچھ دنوں کے لیے جا رہا ہوں. اگر تم میرے لیے کوئی ذریعہ معاش پیدا کر سکتے ہو تو مجھے بتاؤ کہ میں واپس یہیں آ کر تمہیں ملوں یا تمہارے پاس مدینہ آ جاؤں. اگر تمہارے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تو تم میرے ساتھ رہ سکتے ہو. حبیب نے کہا، 10-12 دنوں بعد میں مدینہ واپس جا رہا ہوں، میرے ساتھ چلے چلنا. نہیں، ابن داؤد نے کہا، میں تم پر اپنا بوجھ نہیں ڈالوں گا. میں اب اپنا ٹھکانہ مدینے میں ہی بناؤں گا جہاں مجھے مسلمانوں کا تحفظ حاصل ہوگا. تو پھر تم 10-12 دنوں بعد مدینے میں میرے پاس آ جانا. حبیب ابن کعب نے کہا. پھر ابن داؤد بنت یامین کے سر پر باپو کی طرح پیار کر کے چلا گیا. کچھ دنوں بعد وہی نخلستان تھا. اس میں وہی خیمہ تھا. اندر سے اس کی سج دھج وہی تھی اور محفل بھی وہی تھی اور صحرا کی ایک اور رات گزرتی جا رہی تھی. ابو سلمہ کے اشارے پر ساز خاموش ہو گئے. ابو سلمہ نے سر کو ہلکی سی جنبش دی تو رقاصہ اور سازندے خیمے سے نکل گئے. ابن داؤد کو آ جانا چاہیے تھا، ابو سلمہ نے کہا. آتا ہی ہوگا، اسحاق نے کہا. وہ کوئی بچہ تو نہیں آ جائے گا؟ ارے مجھے امید ہے کہ کچھ کر کے ہی آئے گا. ہو سکتا ہے صبح آ جائے. یہ یہودی اور نصرانی پھر اسلام کی بے خونی کی باتیں کرنے لگے. ابو سلمہ پر غنودگی طاری ہونے لگی. محفل برخاست ہونے ہی لگی تھی کہ گھنٹیوں کی آواز سنائی دینے لگی جو قریب آتی جا رہی تھی. ابو سلمہ چونک اٹھا. باقی سب کے بھی کان کھڑے ہو گئے. وہ آ رہا ہے. بیک وقت 2-3 آدمیوں نے کہا. ایک نصرانی دوڑتا ہوا باہر نکلا. صحرا کی شفاف چاندنی میں کچھ دور ایک اونٹ چلا آ رہا تھا جس پر ایک آدمی سوار تھا. اونٹ کے گلے میں بندھی ہوئی گھنٹیاں جل ترنگ کی طرح بج رہی تھیں. چھوٹے خیموں سے 2-3 ملازم بھی باہر نکل آئے تھے. نصرانی جو باہر نکلا تھا وہ اونٹ کی طرف دوڑ پڑا. تم ابن داؤد ہی ہو سکتے ہو، نصرانی نے بلند آواز سے کہا. تو اور کون ہو سکتا ہے؟ شتر سوار نے جواب دیا. قریب آ کر شتر سوار جو ابن داؤد ہی تھا چلتے اونٹ پر سے کود کر اترا اور نصرانی سے بغل گیر ہو گیا. ایک ملازم نے آگے ہو کر اونٹ کی مہار پکڑ لی اور اسے ادھر لے گیا جہاں دوسرے اونٹ بندھے ہوئے تھے. میں جانتا تھا تم آج رات آ جاؤ گے. ابن داؤد کے خیمے میں داخل ہوتے ہی ابو سلمہ نے کہا. آؤ بیٹھو، کچھ کھا پی لو اور بتاؤ کیا کر کے آئے ہو. کیا دنیا میں کوئی ایسا انسان ہے جو اتنے خوبصورت اور قیمتی نگینوں کو بلا قیمت قبول نہ کرے؟ ابن داؤد نے مسکراتے ہوئے کہا. وہ شخص جس کا نام حبیب ابن کعب ہے کچھ میری باتوں سے اور زیادہ تر بنت یامین کو دیکھ کر آپے سے باہر ہو گیا تھا. آدمی کیسا ہے؟ اسحاق نے پوچھا. ہمارے کام آ جائے گا.
ابن داؤد نے جواب دیا، میں نے ایک غریب اور مظلوم نو مسلم بن کر اس کے ساتھ ایسی باتیں کی کہ وہ میرے ساتھ کھل کر باتیں کرنے لگا۔ میں نے جب اس سے کہا کہ میں ذریعہ معاش کی تلاش میں ہوں تو اس نے کہا کہ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، مدینے کے بڑے سے بڑے آدمی سے بھی میں اپنی بات منوا سکتا ہوں۔ مختصر بات یہ ہے کہ ابو سلمہ جیسا مجھے بتایا گیا تھا وہ واقعی اثر و رسوخ رکھنے والا آدمی ہے اور قبیلوں کے سرداروں تک اس کی رسائی حاصل ہے۔ میں 3-4 دن بعد مدینے کو روانہ ہو جاؤں گا۔ اس نے مجھے کہا ہے کہ میں اس کے پاس پہنچ جاؤں۔ کیا اب ہمیں سو نہیں جانا چاہیے؟ بہت تھک گیا ہوں۔ ابو سلمہ نے کہا، تو ہی جائیں تو اچھا ہے، اور اس طرح یہ محفل برخاست ہو گئی۔ اگلے روز سورج سر پر آ رہا تھا۔ کھجور اور دیگر درختوں کا ایک گھنا جھنڈ تھا جس نے چھاتے جیسا سایہ کر رکھا تھا۔ جدھر سے ہوا آ رہی تھی ادھر ایک کنات درختوں کے تنوں سے بندھی ہوئی تھی۔ اس نے صحرا کی گرم ہوا اور اس کے ساتھ اڑتی ہوئی ریت کو روکا ہوا تھا۔ اس جھنڈ کے نیچے قالین بچھا ہوا تھا اور ابو سلمہ، ابن داؤد، اسحاق اور ان کے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے۔ نوکر ان کے آگے سے کھانا چن رہے تھے۔ وہ ابھی کھانا کھا کر فارغ ہوئے تھے۔ ایک شتربان جو اونٹوں کو ذرا پرے لے گیا تھا دوڑتا آیا۔ میرے آقا، شتربان نے ابو سلمہ کو اطلاع دی۔ دور ایک گھوڑ سوار آتا نظر آ رہا ہے، کوئی عام مسافر نہیں لگتا۔ گھوڑے کی رفتار خاصی تیز ہے اور اس کا رخ ادھر ہی کو ہے۔ یہ سب اٹھے اور کنات کے اوپر سے اس طرف دیکھنے لگے۔ گھوڑا اور سوار صاف نظر آ رہے تھے۔ تپتی ہوئی ریت سے غیر مراتی سی بھاپ اٹھ رہی تھی اور اس میں گھوڑا اور سوار کے خد و خال یوں نظر آ رہے تھے جیسے جھیل کے ہلتے پانی میں کنارے کے عکس نظر آتے ہوں۔ کوئی اپنا ہی ہوگا، ابو سلمہ نے کہا۔ اس طرف سے گزرتا ہی کون ہے؟ وہ دیکھتے رہے۔ جوں جوں گھوڑا قریب آتا گیا اس کے خد و خال واضح ہوتے چلے گئے۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے گھوڑا شفاف پانی میں ڈوبا ہوا اندر ہی اندر چلا آ رہا ہو۔ تقریباً 100 گز فاصلہ رہ گیا تو صاف پتا چلنے لگا یہ گھوڑا ہے اور اس کے پیٹھ پر اس کا سوار ہے۔ سوار نے بازو اوپر کر کے دائیں بائیں ہلایا، جو اشارہ تھا کہ میں تمہارا اپنا آدمی ہوں اور میں خوش ہوں کہ میں نے تمہیں پا لیا۔ ابو سلمہ اور اس کے تمام ساتھی کنات کے ایک طرف سے گزر کر گھوڑ سوار کے استقبال کے لیے آگے چلے گئے۔ فاصلہ تھوڑا رہ گیا تو ابن داؤد نے اس کا نام لے کر پکارا۔ اس کا نام موسیٰ تھا۔ اس نے ایڑ لگا کر گھوڑا دوڑا دیا اور ان لوگوں کے قریب آ کر یک لخت روکا تو یوں لگا جیسے گھوڑا گر پڑے گا۔ موسیٰ گھوڑے سے کود کر اترا۔ زبردست خبر لایا ہوں، موسیٰ نے کہا۔ مسلمانوں کا پہلا خلیفہ ابو بکر مر گیا۔ قریب آ کر موسیٰ نے سب کے ساتھ مصافحہ کیا اور یہ لوگ کنات کے اندر چلے گئے۔ اگلا خلیفہ عمر ابن الخطاب تو نہیں بن گیا؟ اسحاق نے پوچھا۔ تو اور کون بنتا؟ موسیٰ نے کہا، ابو بکر نے وفات سے پہلے وصیت کی تھی کہ اس کا جانشین عمر ابن الخطاب ہوگا۔ یہ تو بہت برا ہوا، ابو سلمہ نے کہا۔ بڑا ہی ظالم انسان ہے، بنی اسرائیل کا تو نام بھی نہیں سننا چاہتا۔ ابو بکر کب فوت ہوا؟ پرسوں شام غروب آفتاب کے وقت، موسیٰ نے جواب دیا۔ میں کل ہی آ جاتا لیکن یہ دیکھنے کے لیے رک گیا تھا کہ اگلا خلیفہ کون ہوگا اور کتنے لوگ اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور کون بیعت کرنے سے گریز کرے گا۔